باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ وہ رفیق سفر بنے اور ہجرت کے سفر میں سید الصحابہ افضل الصحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رفیق سفر بنے۔ عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم کی طرف سے حکم آ گیا کہ مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے جائیں، اور ادھر مشرکین مکہ 100 نوجوانوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے برہنہ تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، اور منصوبہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ لیکن مشیت خداوندی دیکھیے، ادھر مشرکین مارنے پر تلے ہوئے ہیں، آپ کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ادھر پروردگار عالم بھی تدبیر کر رہے ہیں، کافر اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، اور پروردگار عالم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ ملا کر پروردگار عالم کی تدبیر غالب آئی، وہ مٹانے لگے ہیں، اور پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کائنات میں چمکانے لگے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر ہیں، اور مشرکین آپ پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہجرت کے اس سفر میں ایمان والوں کو پروردگار عالم کی ذات پہ ایمان کامل بھی نصیب ہوا، کہ ہوتا وہی ہے جو پروردگار عالم چاہتے ہیں۔ ادھر مشرکین مکہ خطرناک ارادے سے کھڑے ہیں، لیکن پروردگار عالم کو وہ ہے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا۔ پروردگار عالم کی ذات تو وہ ہے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ سے بچایا اور نار کو گلزار کر دیا۔ وہ پروردگار عالم جس نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا لیا، وہ پروردگار عالم جس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دریا میں رستے عطا کر دیے، فرعون کو غرق کر دیا۔ وہ پروردگار عالم کی ذات جس نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے گھیرا ہوا ہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، میرے محبوب گھبرانا، شاط الوجوہ پڑھ گئے، ایک مٹی کی مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینکنا آپ کا کام ہے، ان کے درمیان سے آپ کو نکالنا میرا کام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاط الوجوہ پڑھ کے مٹی ان کی طرف پھینکی، اور پروردگار عالم نے اس مٹی کو ان کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ وہ ایک دوسرے سے دستوں گریبان ہو گئے، جھگڑنے لگے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان میں سے نکل گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ سلایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا، اور ہجرت کا سفر شروع کر دیا۔ راستے میں بڑے خطرناک موڑ آئے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور پہ اپنے کندھوں پہ سوار کر کے چڑھے ہیں۔ اتنی بلندی پہ عام آدمی کا چڑھنا بڑا مشکل ہے، اور فاروق اعظم نبوت کا بار اٹھا کر
غار ثور پہ چڑھے ہیں، یہ صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر ہی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار کو اٹھایا اور غار ثور پہ گئے۔ ادھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ کافروں کی چمکتی ہوئی تلواروں میں سیدنا علی المرتضیٰ سوئے ہوئے ہیں، بے خوف و خطر سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر علیہ السلام کا بستر ملا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر والے ملے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مقام اپنا اپنا ہے، شان اپنی اپنی ہے، عظمت اپنی اپنی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی کم نہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے ہیں، 3 دن غار میں رہے۔ اللہ اکبر۔ اس غار کے منظر کو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بیان کیا، اور اس غار کی آیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قطع نصیب کی سابق ہے۔ قرآن کی روح سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت ثابت ہے۔ فَإِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں آقا علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، آقا دیکھو نا وہ کافر آ گئے، وہ تو بالکل غار کے دانے پہ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، اس کو ملال کو کم کرنے کے لیے فرمایا، ابوبکر غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام 3 دن غار میں رہے اور پھر سفر شروع کر دیا اور مدینہ منورہ میں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ انتظار کر رہے تھے انصار مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بے تابی سے منتظر تھے۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء اسلام میں سب سے پہلی مسجد ہے، اور آقا علیہ السلام نے دنیا کو پیغام دے دیا، کائنات کے اندر دنیا میں اللہ کو جو سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ مسجدیں ہیں، اور یہ وہ مسجدیں ہیں جن کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے بھی قرآن کریم میں مساجد کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ۔ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور ان مسجدوں میں مت پکارو کسی اور کو اللہ کے سوا۔ وہ پروردگار عالم جس کے یہ گھر ہے ان مسجدوں میں، اسی کے ساتھ دل لگا کے رکھو۔ عزیزان محترم، یہ مسجد وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جس آدمی نے دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کیا، مسجد بنائی، اللہ اکبر، پھر اس کے لیے کیا عظمت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کو
کیا انعام ملتا ہے جو دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، جو دنیا میں مسجد تیار کرتا ہے، مسجد کا محبت کرتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے۔ وَمَا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، پروردگار عالم اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ مسجدیں وہ ہیں جن کی عظمت اور فضیلت اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے مسجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، مسجد میں انسان جب رہتا ہے تو اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مومن کی یہ نشانی ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، دنیا میں بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور بدترین جگہ بازار ہے۔ عزیزان محترم، مومن کا دل مسجد میں اس طرح لگتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے اور پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی رہتی ہے۔ ایمان والے کی یہ نشانی ہے کہ وہ مسجد کے ساتھ محبت کرتا ہے اور مسجد میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ایک بندہ جب وضو کر کے گھر سے چلتا ہے مسجد کی طرف جماعت کی نماز ادا کرنے کے لیے، ایک ایک قدم پر پروردگار عالم اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جب مسجد میں آ کے جماعت کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور نماز کے بعد جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے، اللہ اکبر، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ مسجدیں وہ ہیں جو ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، مسجدیں یہ بیت اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب قیامت آئے گی سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، کل من علیہا فان، اور یہ مسجدیں انہیں پروردگار عالم اٹھائے گا اور انہیں جنت کا حصہ بنا دے گا۔ اور پھر میدان محشر میں یہ مسجدیں اپنے بنانے والوں کو، آباد کرنے والوں کے لیے اللہ کے حضور سفارشی بنے گی۔ اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ مسجدیں پل صراط پر کشتی کا کام بھی دے گی۔ عزیزان محترم، جس نے مسجد کے ساتھ محبت کی اسے اللہ کے ساتھ محبت کی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ جس نے مسجد کے ساتھ دل لگایا اس نے اللہ کے ساتھ دل لگایا ہے۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا جس نے دنیا میں ایک چھوٹی سی مسجد، بلکہ یہاں تک فرمایا ایک بٹیر کے گھونسلے جتنی مسجد بھی بنا دی، اس کے لیے بھی پروردگار عالم جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، کوئی بٹیر کے گھونسلہ، چھوٹا سا گھونسلہ ہوتا ہے، اس سے تشبیہ دی گئی ہے، اس سے مناسبت قائم کی گئی ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ علماء نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ دراصل جب مسجد تیار ہوتی ہے، اب اس میں جو بھی ایمان والا حصہ ڈالتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی 10 روپے، کوئی 20 روپے، کوئی 50، کوئی 100، کوئی 1000، کوئی 2000، کوئی 5000، کوئی 10,000، ان سب کا اس میں حصہ پڑ گیا۔ اس لیے فرمایا کہ ان سب کو پروردگار عالم جنت میں محل عطا کریں گے، ان کے لیے محل تیار کر دیتے ہیں۔ حوصلے سے تشبیہ دینے سے مراد یہ ہے، جس نے بھی مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے اخراجات میں حصہ لیا، پروردگار عالم اس کے لیے بھی گھر میں، جنت میں گھر تیار کریں گے۔ عزیزان محترم، الحمدللہ کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جن کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے اور اللہ کے گھر میں جن کا مال لگتا ہے کتنا خوش نصیب ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے کیا انعام ہے؟ ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح انہوں نے زمین میں ایک دانہ ڈالا۔ ایک زمیندار جب زمیندارہ کرتا ہے، بیج زمین میں ڈالتا ہے، ایک گندم کا بیج ڈالا اور اس سے ایک پودا نکلا اور وہ پودا بڑا ہوا، پھر اس میں بالیں نکلتی ہے، اس بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایک بال میں ایک بیج کے بدلے میں کتنے دانے اسے مل گئے۔ اللہ یہ مثال دے رہے ہیں، ایمان والو جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جس نے زمین میں ایک دانہ ڈالا اور اس میں سے پھر ایک پودا نکلا اور اس پودے میں بال لگی اور اس میں 100 دانے نکلے۔ اللہ کے ہاں اس کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال اسی طرح ہے۔ اللہ کے راستے میں جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، پروردگار عالم اپنی شان کے مطابق اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے دنیا میں موقع دیا ہے، اللہ اکبر، مال دیا ہے، وقت دیا ہے، زندگی دی ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں اور ان مسجدوں کے ساتھ محبت کریں۔ یہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب چراگاہوں سے گزرو تو ان سے خوب سیر ہو کر چلو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ چراغوں میں، وہ جو سیر گاہوں میں چلنے کی نسبت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کون سی چراگاہیں ہیں وہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا میں چراگاہیں یہ مسجدیں ہیں، ان سے خوب سیر ہو کر پیٹ بھر لو، اپنے دل کو تسکین دو اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو اور ان مسجدوں کے ساتھ محبت کرو۔ یہ تمہاری چراگاہیں ہیں۔ عزیزان محترم، احادیث میں مسجد کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عورت بیت اللہ میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ صحابیہ جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی، اور جب وہ انتقال کر گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ وہ عورت اب جھاڑو دینے کے لیے نہیں آتی۔ بتایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو انتقال کر گئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پہ گئے اور دعا کی، مغفرت کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے۔ عزیزان محترم، اور دنیا والوں کو پیغام دے دیا، جو مسجد کے ساتھ محبت کرتا ہے، محبت کے ساتھ مسجد میں آتا ہے اور خرچ کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کتنی نسبت رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، الحمدللہ آپ کی یہ علاقے کی مسجد ہے، محلے کی مسجد ہے، اور آپ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، خوبصورت انتظام ہے، اب مسجد کا کام ہو رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ مسجد کے ساتھ خوب تعاون کریں۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ورنہ یہ مال خرچ ہو جائے گا، کہیں بیماریوں میں لگے گا، کہیں مقدموں میں لگے گا، یوں ہی بیجا خرچ ہو جائے گا۔ اور جب اللہ کے راستے میں ہم مال خرچ کریں گے تو آنے والے مسائل، مصیبت، پریشانیاں پروردگار عالم دور کر دیں گے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا مختصر سی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ روز محشر جب ہر آدمی نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، پریشان ہوگا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے مزے سے بیٹھے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جو
آج اس ہولناکی کے دن بھی بڑے مزے کے ساتھ عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے انہیں بتائیں گے ان میں 7 آدمیوں میں ایک وہ ہوگا جو مسجد سے دل لگانے والا، مسجد سے محبت کرنے والا، مسجد بنانے والا، اپنا مال مسجد میں خرچ کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے وقت دیا ہے اور مال دیا ہے، وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے مال کو بھی اپنے وقت کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ کریم آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ پروردگار عالم جنت میں آپ کے لیے محل تیار کر دیں گے۔ ہم اپنے گھروں کی زیبائش کے لیے، زینت کے لیے اتنا کچھ خرچ کر دیتے ہیں، جب اللہ کے گھر کو ہم خوبصورت بنائیں گے تو پھر اللہ کریم یقیناً محروم نہیں کریں گے، اور اللہ کریم اسے نوازیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جنت میں پروردگار عالم اس کے لیے محل تیار کریں گے۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں، میر کی بات نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کے لیے جنت میں محل تیار کریں گے۔ اللہ کے کریم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو محبت سے مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔